ناظرین کرام، رحمت رمضان سحر نشریات میں سیگمنٹ زیرو زبر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہو چکے ہیں اور دونوں ٹیمیں آ چکی ہیں، آڈینس بھی بیٹھی ہوئی ہے، ثنا خان بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں اپنا شارٹ انٹروڈکشن کروا دیں. السلام علیکم. سلام تو میں نے کر لیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نام بتا دیجیے سارے. محمد علی، جامعۃ المدینہ فیضان بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. محمد حسنین. جی، محمد صابر حسین. محمد شاکر حسین بن خلیل احمد. ماشاء اللہ بھائی، کیا بات ہے، زبردست. اچھا بھائی، 5 راؤنڈ ہوتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ میں: چراغ علم، سوال پہ سوال، شعر و سخن اور باب علم اور کون اور کیا. تو ناظرین کرام، آغاز کرتے ہیں. اور پہلے راؤنڈ میں جو کہ چراغ علم ہے، دونوں ٹیموں سے 3 سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے، اور آپ نے صحیح جواب پر 5 نمبر آپ کو مل جائیں گے. پہلے ٹیم اے سے سوالات کریں گے. پہلا سوال ہے، علم ذاتی کا کیا معنی ہے؟ علم ذاتی کا یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے ہوئے خود کو حاصل ہو. بے خدا کے دیے ہوئے خود کو حاصل ہو. علم ذاتی کا یہ معنی ہے کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو. جواب درست دے دیا ہے. دوسرا سوال ہے، دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد بتائیں. دوزخ پر مقرر نگران فرشتوں کی تعداد 19 ہے. ان میں سے ایک حضرت مالک علیہ السلام ہے اور 18 ان کے ساتھی ہے. جواب درست دے دیا ہے. یاد رہے گا، حضرت مالک علیہ السلام. اور کس پہ مقرر ہے؟ یہ دوزخ کے نگران. تیسرا سوال، کیا عورت کے مہر معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا؟ عورت کے کل مہر یا جز یا بعض مہر معاف کر دینے سے معاف ہو جائے گا، بشرط یہ کہ شوہر انکار نہ کرے. بشرط یہ کہ شوہر نے انکار نہ کر دیا ہو. جواب درست دے دیا ہے. 4-6 بندے سبحان اللہ بول رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں؟ اچھا بھائی، ٹیم بی سے 3 سوالات ہوں گے. حدیث پاک میں شان فاروق اعظم کس طرح بیان کی گئی ہے؟ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے کئی ساری فضیلتیں والد ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے. جواب درست دے دیا ہے. ماشاء اللہ. قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ قبر کا عذاب اور انعام کا انکار کرنے والا شخص گمراہ ہے. گمراہ ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیسرا سوال، کیا غیر نبی کے پاس وحی آ سکتی ہے؟ جی نہیں، غیر نبی کے پاس وحی نہیں آ سکتی. جو اس کا قائل ہو وہ کافر ہے. جو اس کا قائل ہو کیا آ سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے، کیونکہ غیر نبی کے پاس وحی نہیں آ سکتی. جواب درست دے دیا ہے. دیکھیں کیسی باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، الحمدللہ. اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. اچھا بھائی، یہ راؤنڈ تو مکمل ہو گیا. اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے سوال پہ سوال. بزر چیک کر لیجئے. سب کے ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ چلے بھائی. اور اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ اگر دوران سوال آپ نے بزر دبا دی، جو کہ دبا سکتے ہیں، مگر سوال بھی پھر خود مکمل کریں گے، جواب بھی خود دیں گے. صحیح جواب پر 5 نمبر ہے، غلط جواب پر 5 نمبر مائنس ہو جائیں گے. پہلا سوال ہے، رضا الہی کے لیے ٹیم ہے. رضا الہی کے لیے مسجد بنانے کا کیا حکم ہے؟ حدیث کیا پاک حکم ہے؟ میں کیا فضیلت ہے؟ کیا فضیلت ہے؟ چلو فضیلت مان لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک گھر بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک جنت میں گھر بنائے گا. جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دوسرا سوال، عورتوں کا ناک ٹیم ہے. عورتوں کے کان ناک چھدوانا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے. عورتوں کے کان ناک چھدوانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت. صرف مباح یعنی جائز. اچھی نیت، ہاں اگر اچھی نیت ہو تو قاری ثواب ہے. کیا بات ہے بھائی، فلو بڑا زبردست ہے آپ، ماشاءاللہ. تیسرا سوال، وحی کی کتنی اقسام ہیں؟ ٹیم اے. وحی کی 3 قسمیں ہیں بالواسطہ. انبیاء کے حق میں وحی کی 3 قسمیں ہیں. بالواسطہ، فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی نبی کے پاس آئے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وحی لانا. بلا واسطہ، فرشتے کی وساطت کے بغیر بنفسی نفیس کلام ربانی نبی کے پاس بنفسی نفیس کلام ربانی کا سننا، کلام ربانی کا سننا، جیسے کہ معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور کوہ طور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا. 2 قسمیں ہو گئی نا، 3 بتایا نا آپ نے. 3 قسمیں ہیں نا. اور انبیاء کرام کے قلوب میں معنی کا القاء کیا جانا. ماشاءاللہ بھائی، کیا بات ہے، زبردست.
کیا ذرہ بھر ٹیم ہے کیا ذرا بھر ریاکاری بھی نقصان دہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس عمل میں جس میں ذرا برابر بھی ریاکاری ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنا دیکھیں ہمیں خبردار کرنے کے لیے یہ کیسی بات ہے۔ کیا ذرہ بھر ریاکاری بھی نقصان دہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں فرماتا جس میں ایک ذرہ برابر بھی ریاکاری ہو۔ یعنی ہمیں اپنے اعمال کو، جو کہ ویسے بھی ہم خیر والے کام کم کرتے ہیں، اس کو کتنا خالص کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں اپنی واہ واہ کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں، کہیں جو ہے نا وہ دکھلاوے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نیک نامی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ بس دل پہ غور کرنا ہے، دوسروں کے لیے بدگمانی نہیں کرنی، اپنے دل پہ غور کرنا ہے کہ ہم یہ جو عمل خیر والا کر رہے ہیں یہ کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ خالصتاً اللہ کی رضا ہے تو بہت مبارک ہو، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ جواب آپ نے درست دے دیا ہے بالکل۔ آپ لوگوں نے نیت کر لی تو میں بھی سبحان اللہ کہہ دوں اس پر عمل کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ روزے کے کوئی ٹیم بھی؟ روزے کے مکروہ ہونے کی، جی روزے کے مکروہ ہونے کی قسمیں، جی روزے کی مکروہ ہونے کی قسمیں یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، گالی دینا اور داڑھی منڈوانا۔ 4 سنا دیا آپ نے۔ بدنگاہی کرنا، بد نگاہی کرنا، جھوٹ، غیبت، بد نگاہی، گالی دینا، بلا اجازت شرعی کسی کا دل دکھانا، داڑھی منڈوانا ویسے بھی ناجائز و حرام ہے، روزے میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہیت آتی ہے اور روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا بھائی، بندوں کے مقابلے میں ٹیم ہے، بندوں کے مقابلے میں تکبر کرنے کا کیا حکم ہے؟ ہیں؟ کیا معنی ہے؟ جی، اس سے تکبر سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو حقیر جان کر اس پر بڑائی چاہنا یا مساوات یعنی باہم برابری کو ناپسند کرنا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف، جس کا نام ہے شعر و سخن۔ دریا کا جوش ٹیم ہے۔ دریا کا جوش نہ ہونا بیڑانا نہ خدا، میں ڈوبا تو کہاں ہے، میں ڈوبا تو کہاں ہے، اے شاہ میرے شاہ علی خبر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دوسرا شعر، اہل عمل کو ان کے عمل کام نہیں، اہل عمل کو ان کے عمل کام نہیں آئیں گے، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، اہل عمل کے ان کے عمل کام آئیں گے۔ آپ کو بھی آتا ہے بس دبائی، آپ نے سنا دیں۔ اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا حل خبر۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آپ کا جواب غلط، ان کا صحیح ہو گیا۔ تیسرا شعر ہے، مانا کے سخت مجرموں، کس ٹیم بھی؟ جی، مانا کہ سخت مجرم و ناکار ہے رضا، تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ حل خبر۔ جواب درست دے دیا ہے، زبردست۔ اچھا بھائی، اگلا شعر ہے، میں گناہوں کا مریض، میں گناہوں کا مریض اور آپ ہے میرے طبیب، یا میں گناہوں کا مریض اور آپ ہے میرے طبیب، مولا علی دو شفا یا علی مشکل کشا، دیجئے مجھے شفا مولا علی مشکل کشا۔ مدد ہو گئی مولا علی مشکل کشا کی، یہ کہیں گے نا، دیجئے مجھ کو شفا مولا علی مشکل کشا، پہنچ گئے نا شاہ صاحب، مشکل کشا ہی ہو گئی نا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، دل سے دنیا کی محبت ٹیم بھی، دل سے دنیا کی محبت دور کر کے یا علی، دے دو عشق مصطفیٰ مولا علی مشکل کشا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کتنے شعر ہو گئے؟ آخری، شبر و شبیر کے، شبر و شبیر کے مالک کون، شبر و شبیر کے مالک کون ہے، شبر و شبیر کے بابا کون ہے،
شبر و شبیر کے بابا آپ ہیں. آپ کو آتا ہے؟ آپ نے بزر دبائی تھی؟ نہیں دبائی. صحیح جواب ہے شبر و شبیر کے بابا مجھے دیدار ہو، خواب میں اب آپ کا، خواب میں اب آپ کا، مولا علی مشکل کشا. تو یہ جواب آپ کا غلط ہو گیا اور 5 نمبر مائنس ہو گئے. چلے بھائی اگلے راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلا راؤنڈ باب علم. آپ نمبر بتائیے ان کے لیے. نمبر 6. نمبر 6 ٹیم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد بیان کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیوں کی تعداد 6 ہے. 6 ہے. جواب درست دے دیا ہے. اب آپ نمبر بھی بتا دیجئے. نمبر 12. نمبر 12. کیا مسواک نماز کے لیے سنت ہے یا وضو کے لیے؟ مسواک یہ نماز کی سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے سنت ہے. ہاں یعنی کہ ہر وضو کے ساتھ اس کا تقاضا نہیں. اگر منہ کے اندر جو ہے وہ بدبو ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ہر وضو کے ساتھ مسواک کا تقاضا کیا جائے گا جب تک منہ سے بدبو زائل نہ ہو. بھائی جواب میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. مسواک نماز کے لیے سنت نہیں بلکہ وضو کے لیے. تو جو ایک وضو سے چند نمازیں پڑھے اس سے ہر نماز کے لیے مسواک کا مطالبہ نہیں. جواب درست دیا آپ نے. جب تک تغیر رائحہ سانس بدبو، اس کا مطلب ہے سانس بدبودار نہ ہو گیا ہو، ورنہ اس کے دفع کے لیے مستقل سنت ہے. یعنی ایک وضو سے 3 نمازیں پڑھ لی، صحیح ہے نا، چوتھی کے لیے بھی وضو قائم ہے مثال، لیکن منہ میں بدبو آ رہی ہے تو اب آپ جا کے مسواک کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے اور یہ اس میں سنت کا آپ کو ثواب بھی ملے گا. جواب درست دے دیا ہے. اب اگلا نمبر بتائیے. نمبر 4. 4. کیا ایمان و کفر کے درمیان کوئی تیسرا درجہ بھی ہے؟ ایمان و کفر کے درمیان تیسرا درجہ نہیں ہے. یا تو بندہ مسلمان ہوگا یا کافر. جواب درست دے دیا ہے. نمبر بتائیے. نمبر 3. نمبر 3. ابھی میں ذہن میں سوچ ہی رہا تھا کہ یار، یعنی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ابھی تک نمبر 3 شاید ابھی تک کھلا ہی نہیں پورا رمضان میں، تو آپ نے 3 ہی بول دیے. کیا بات. جواب تو نہیں پڑھ لیا میں نے ذہن صاحب. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل نام و نسب بتائیے. حضرت عامر بن عبداللہ بن جراح بن ہلال بن وہیب بن مدبہ بن دبا ہے. دبا بن فہیر بن مالک بن نذر بن کنانہ. جواب درست دے دیا ہے اور بالکل درست دیا. ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. بہت خوب بہت خوب. جی ہو گئے سارے راؤنڈ مکمل ہوا ہمارا. اگلے راؤنڈ یعنی آخری راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں. تصاویر دکھائی جائیں. ٹیم ہے صفا مروہ. صفا مروہ کی پہاڑیاں. جواب درست دے دیا ہے. اگلی تصویر دکھائیں. دونوں نے نظر نہیں دبائی. اگلی تصویر دکھائیں. یہ ویسے مسجد ابوبکر صدیق تھی. ٹیم بی. جی شاہ جہان مسجد ٹھٹھا. تو آپ صحیح ٹھٹھے سے تو نہیں ہے کہیں؟ صحیح پہنچے ہیں آپ. بالکل صحیح بتایا آپ نے. صحیح جواب آپ کا درست ہے. سبحان اللہ جناب، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جی صحیح جواب درست ہے. صحیح. اچھا بھائی اب شعر میں پڑھوں گا اور یہ بزر راؤنڈ ہوگا اور اس کا جواب آپ نے یہی بتانا کہ شاعر کا نام کیا ہے. شاعر کا نام جس کو پتا ہو وہ کلام سنتے ہی فوراً بتائے گا کہ بھائی بزر دبا دے گا. بتائے گا نہیں، بزر دبائے گا. مجھے در پہ پھر شعر پورا کر لو. ٹیم بتائیے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، مائے عشق بھی پلانا.
ٹیم بی نے بزر دبایا ہے. شاعر کا نام بتائیے. اس کلام کے شاعر ہیں امیر اہل سنت. پورا نام بتائیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی. جواب درست دے دیا ہے. اچھا میرا پورا نام کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ظاہر بات ہے ہمیں ایسے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو صرف لقب سے ہو سکتا نہ جانتے. ویسے تو الحمدللہ جب امیر اہل سنت آتا ہے تو دنیا سمجھ جاتی ہے یہ وہی ہے جن کی مدنی چینل پر ہم زیارت کرتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے. اگلا جو شعر ہے وہ ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ. یہ بھی مشکل ہو گیا اور آسان کر دیں. چلے اگلا شعر. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ٹیم اعلیٰ حضرت. اب آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کو پتا ہے شاعر کا نام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 سب مل کر بتا دیں کیا نام ہے. صوفی جمیل الرحمان قادری صاحب. جواب درست دے دیا ہے کیونکہ اس کا مقطع بھی بڑا مشہور ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. اچھا کمال بات یہ کہ جن کا جواب غلط ہو گیا ہے انہوں نے کہا جواب غلط ہو اپنی جگہ پر یہ بھی شعر پڑھنے میں محو ہو گئے. سبحان اللہ. یہ دیوانگی چاہیے. یہ دیوانگی. سبحان اللہ. دل خوش ہو گیا بھائی. اچھا 2 میں نے کلام پوچھ لیے اب تیسرا کلام پوچھنے لگا ہوں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بذر دونوں نے نہیں دبایا. چلے آخری کلام پوچھ لیتا ہوں. آخری کلام ہے کہ لمیاتی نذیر. ٹیم بی. یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا کلام ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اس طرح ہمارا یہ جو آج کا سیگمنٹ تھا مقابلہ تھا یہ مکمل ہوا. تو ناظرین کرام اب یہاں پر وقت ہو گیا ہمارے علماء والے سیگمنٹ کا. تو علماء والے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے مگر اس سے پہلے ہمارے آج کے مقابلے کا رزلٹ ہم اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھائی کیا سلسلہ رہا. ٹیم اے نے حاصل کیے ہیں 45 نمبرز اور ٹیم بی نے حاصل کیے 60 نمبرز. یہ کیا ہو گیا؟ خود پریشان ہے کیا ہو گیا بھائی؟ آپ سیمی فائنل میں جا رہے ہیں. یقین آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. بالکل یقین نہیں آ رہا. چلے بھائی اب تو یقین کرنا پڑے گا کیونکہ فیکٹس یہی بتا رہے ہیں کہ یہ مقابلہ آپ جیت چکے ہیں اور ہماری ٹیم اے کے لیے بھی کچھ تحائف ہیں تو وہ آپ کو ہم پیش کریں گے.